أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بعث نبيا إلا راعي الغنم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وزدني علما رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا عارضی میں ہر انسان کو دوسرے انسان سے جدا رکھا۔ وہ تفریق، وہ علیحدگی انسان کے رنگ و نسل میں بھی ہے، مال و دولت میں بھی ہے، امیری غریبی میں بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر بڑے بڑے سخی پیدا کیے ہیں، اسی اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں غریب بھی پیدا کیے، اور اللہ کی یہ تقسیم ہے، اور تقسیم پر انسان کو راضی ہونا چاہیے۔ جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے، اللہ کی تعریفات کرنی چاہیے۔ ان غریبوں میں کئی طبقات ہیں، کئی درجات ہیں۔ کچھ غریب ایسے ہیں جو ہلکا پھلکا کاروبار کر کے، تجارت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، اور کچھ غریب ایسے ہیں جو صبح فجر کی اذانوں کے وقت نکلتے ہیں اور سورج کے غروب ہونے کے ساتھ اپنے گھروں میں آتے ہیں، پورا دن سورج کی تپش پر مزدوریاں کرتے ہیں۔ آخر انہوں نے بھی اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ یہ مزدوروں کا طبقہ، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ سب سے پہلی گزارش یہ سمجھیں، مزدوری کرنا، کوئی ہنر سیکھنا یا اسی ہنر کے جواہر دکھانا کوئی عیب نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ عیب کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء بھی کسی نہ کسی سے پیشے سے متصل تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ما بعث نبیا الا راعی الغنم۔ دنیا میں جتنے انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، ہر ایک نبی بکریاں چراتا تھا۔ صحابہ کرام نے کہا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی تو اللہ کے نبی ہیں، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی ہاں، کنت راعی الغنم، میں نے بکریاں چرائی۔
اور میں نے اہل مکہ کی بکریاں 2 قرات کے اندر بھی چرائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیشہ دیا، حالانکہ کتنی بڑی فضیلت ہے ہمارے نبی، لیکن کسی پیشے سے متصل ہونا، ہاتھ کی کمائی کو سبقت دینا، اپنے ہاتھوں سے کمانا کوئی عیب نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ادریس کان خیاطا، میرا بھائی نبی ادریس درزی کا کام کرتا تھا، وہ درزی تھا، کپڑے سلائی کیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ ہنر دیا تھا، یہ بھی تو ایک مزدوری ہے، کسی کے کپڑے سلائی کرنا، پھر اس کی اجرت لینا۔ نبی ادریس یہی کام کیا کرتے تھے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم ثانی سیدنا نوح صفی اللہ علیہ السلام کو کارپینٹر بنایا۔ آپ بڑائی کا کام جانتے تھے، اتنی بڑی کشتی خود نوح علیہ السلام نے تیار کی، اپنے ہاتھ کا فن دکھانا، ہنر دکھانا کوئی عیب نہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا سب سے بہترین کمائی اور بہترین جو ہنر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں میں سے عطا کیا کسی نبی کو، تو وہ نبی داؤد علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پر قرآن کہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے ہاتھ پر لوہے کو نرم کر دیا۔ لوہے کی وردیاں بنایا کرتے تھے، لوہے کی قمیض تیار کرتے تھے جو جنگی میدان کے اندر کام آتی۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کام کر رہے، تو ہر ایک نبی کسی نہ کسی پیشے سے متصل تھا۔ کسی ہنر کا آ جانا، سیکھنا یا سکھانا، یہ کوئی عیب کی بات نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک آنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتائیے کہ بہترین کھانا کون سا کھانا ہے جو ہم کھاتے ہیں کھلاتے ہیں، ان میں سے بہترین کون سا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بہترین تمہارا کھانا، تمہاری کمائی وہ ہے جو تم اپنے ہاتھوں سے خود کماتے ہو، وہ چاہے مزدوری کر کے کماؤ، چاہے خود بزنس کر کے کماؤ، چاہے تمہیں ٹھیلا لگانا پڑے تب کماؤ، تو بہترین کمائی وہی کمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے، اپنے ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ دوستی بڑی جلدی کسی کی دوستی اپنائی نہیں جاتی، ہاتھوں پہ چھالے، پاؤں کے اندر ورم، اپنی ریڑھ کی ہڈی سورج کی تپش کے اوپر کمزور ہو گئی، خون پسینے کے اندر تبدیل ہو گیا، اپنی جوانی شباب سیاہ بال سفیدی کے اندر بدل گئے، تب جا کر اللہ نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، یہ کمانے والا بچوں کی خاطر، بہنوں کی خاطر، بھائیوں کی خاطر، اپنا پیٹ پالنے کی خاطر لوگوں کی جیبوں کی طرف نہیں تکتا، کبھی ادھر سے کوئی دے جائے گا صدقہ خیرات پر گزارا نہیں کرتا، بلکہ خود جا کر نکلتا ہے، کماتا ہے اور اپنے بچوں کو بھی کھلاتا ہے، خود بھی کھاتا ہے۔ اللہ نے ایسے بندے کو اپنا دوست بنا لیا۔ ہم ایک تو لوگوں کی جیبوں کی طرف تکتے رہتے ہیں پوری زندگی کہ کہیں سے کوئی بندہ میری مدد کر دے، کہیں سے کوئی بندہ میری مدد کر دے، کبھی صدقہ خیرات کے لیے منتظر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو احساس دلاتے ہیں کہ میری مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جوبن دی ہے، جوانی دی ہے، تو اپنے ہاتھ کے ساتھ کمائیے، اپنی اولاد کو خوددار بنائیے۔ خودداری بہت بڑی نعمت ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، لوگوں کے سامنے مانگنا، یہ ایک ذلت بھی ہے اور رسوائی بھی ہے اور اپنے آپ کو گویا کہ فقیر بنانے کے مترادف۔ اصل میں شریعت نے جو کمانے کا حکم دیا ہے اس میں خودداری داخل ہے۔
انسان کو خوددار بنانا مقصد تھا. لوگوں کے سامنے چمٹے نہیں، ان سے مانگے نہیں، یہ دے دو، آج یہ ضرورت ہے، کل یہ ضرورت ہے، آج یہ ضرورت ہے، کل یہ ضرورت ہے. پوری زندگی اسی کام کے اندر ہی گزر. خوددار بنیے، خود کمائیے، اپنا ہنر دکھائیے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندے کو دوست بنایا ہے جو خود کماتا بھی ہے اور اپنے بچوں کو کھلاتا بھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے. ایک نوجوان بڑے قد والا اور بہترین اس کی چھاتی، بہترین سینہ، جوانی، وہ کچھ سامان اٹھا کر دوڑتا جا رہا تھا. کسی کہنے والے نے کہا کاش یہ جہاد کے میدان میں جاتا، جس طرح اس کا قد ہے، جس طرح اس کی ہاڈی باڈی ہے، یہ لوگوں کو تتر بتر کر کے رکھ دے. کاش یہ جہاد کے میدان میں جاتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس طرح نہ کہو، اس طرح نہ کہو. یہ اپنی اولاد کے لیے اگر رزق حلال کماتا ہے تو اس کا جہاد میں جانے سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ اپنے بچوں کو حلال کمائی کھلائے. اپنے ہاتھ سے کمانا جہاد کے میدان میں جانے سے بہتر ہے. آپ تو جہاد کے میدان میں چلے گئے اور پیچھے اپنے بچوں کو کشکول ہاتھ میں دے دیا اور وہ مانتے پھر رہے ہیں. ایسی عبادت کا کیا فائدہ ہے؟ خودداری پیدا کریں اپنی اولاد کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ذاتی کام جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے پرسنل کام ہوتے تھے، آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی صحابی کو حکم نہیں دیا کہ میرا یہ کام کرو. ذاتی کام. آپ کا جوتا مبارک اگر اس کا تسمہ ٹوٹ جاتا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کسی جگہ پر بھی ہوتے، خود کسی پتھر پر بیٹھ کر اپنا جوتا خود مرمت کر لیا کرتے تھے. کسی صحابی کو آپ نے نہیں کہا. آپ کے قمیض مبارک کے اندر اگر کوئی جگہ پھٹ جاتی تو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوئی لے کر اس کو سلائی کر دیا کرتے. آپ نے کسی کو تکلیف نہیں. جہاں تک خودداری ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کر کے دکھایا. حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر حالت مرد میں بھی تھے تو تب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو نہیں کہا کہ میرا یہ فلانا کام کرنا. آپ نے امت کو، اپنی ذات کو بھی امت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے. تو پہلی گزارش، کوئی بھی ہنر، کوئی بھی کام، کوئی بھی مزدوری یہ عیب نہیں ہے، یہ عیب نہیں ہے. دوسری بات کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سرپرست بنا دے، آپ کو امراء میں شمار کر دے، آپ کو کسی کا سید، کسی کا آقا، کسی کا سردار، کسی کا استاد بنا دے، تو ہمیشہ اپنے نوکروں کے ساتھ، خدام کے ساتھ، ملازم کے ساتھ، غلام کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ ہمیشہ محبت اور پیار کے ساتھ پیش ہے. ہر ٹائم لاٹھی اٹھانے والا، ہر ٹائم غصہ دکھانے والا، ہر ٹائم آگ کے اندر آگ بگولا ہونے والا، ہر ٹائم غصے کے اندر، ایسے انسان کی فطرت اپنے انسان کو انسانیت سے ہی گرا دیتی. تو ہمیشہ اپنے غلاموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ پیش آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو مزدور ہیں، ہمارے جو نوکر ہیں، ایک دن کے اندر کئی غلطیاں کر جاتے ہیں. ایک غلطی کی، دوسری غلطی کی، تیسری غلطی کی، کئی غلطیاں کر جاتے ہیں. ہمیں کوئی لمٹ بتائیے، کتنی لمٹ کے اندر ہم اپنے مزدوروں کو، خدام کو، نوکروں کو معاف کر دیا کریں. اتنی غلطیاں کریں تو تب اس کو معاف کر دیں. ہمیں ایک لمٹ بتائیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے خادم، اگر تمہارے نوکر چاکر، اگر تمہارے مزدور ایک دن کے اندر 70 بار بھی غلطی کریں تو 70 بار ان کو معاف کرو. 70 بار غلطی کریں تو 70 بار ان کو معاف کرو. آپ تھوڑا سا ایک دن کے لیے
اپنے کام کے لیے نہیں، کسی چیز کی خریداری کے لیے نہیں، اپنی بائک لیں اور سیدھا مارکیٹ کے اندر داخل ہو جائیں، صرف اس نظریے کے ساتھ جہاں پر آپ کو ٹھیلا نظر آئے، جہاں پر آپ کو کوئی فروٹ کی، کوئی چائے کی، کہیں پر بھی ریڑھی نظر آئے، وہاں پر دیکھیے گا پیالے دھونے والے، برتن دھونے والے 8 سے 10 12 13 سال کی عمر کے بچے ہوں، 8 سے 13 سال کی عمر تک کے بچے ہوں۔ آج ان کو اس کٹہرے کے اندر ان کی خوشیوں کے دن تھے، کھلونوں کے ساتھ کھیلنے کے دن تھے، یہ تو اپنے ماں کی ممتا کو دیکھتے، ماں کی محبت کو دیکھتے، یہ وہ دن تھے کہ کھیلتے کودتے، بیگ پہن کر بستہ لے کر سکولوں کے اندر جاتے، سکولوں میں کھیل کود کرتے، پڑھتے اور گھر میں آتے، کاپیاں لے کر بیٹھتے، قلم لے کر بیٹھتے۔ لیکن اس چیز کو کس چیز نے مجبور کیا؟ گھر میں کمانے والا کوئی۔ ابا فوت ہو گیا ہے، یتیم ہو گئی ہیں۔ 13 سال کا بچہ بھی اپنے گھر کا بڑا ہوتا ہے، اسے پوچھا جائے کہ آپ کیوں کما رہے ہیں، سر جھکا کر، آنکھوں سے آنسو بہا کر کہے گا کہ ابا نہیں رہے۔ اور ہمارے ظالم لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اختیار دے دیا ہے، برتن بھی دھلوانے ہوں تو 2 مرتبہ باپ اور ماں کی گالی بکتے ہیں اور اس کے بعد 2-3 اس کے تھپڑ اس کے منہ کے اوپر رسید کر دیتے۔ کہاں ہے 70 بار کی معافی؟ کیا شریعت صحابہ کرام کے لیے کافی تھی؟ رہتی دنیا کے لیے کوئی شریعت نہیں؟ جس کو دیکھو بڑا بنا ہوا ہے اور جس کے ماتحت کوئی ہے تو اس کے اوپر وہ فرعون بنا ہوا ہے۔ تجھ سے یہ نہیں ہوتا، تجھ سے یہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے ادب کے دائرے کے اندر کوئی کام کروانا ہے کرائیے، لیکن گالی دینے کا کیا مقصد ہے؟ برا بھلا لعن طعن کرنے کا کیا مقصد ہے؟ میرے نبی کے مزدور کتنے تھے؟ خادم بھی مزدور کو کہا جاتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں 10 سال میں نے اللہ کے رسول کے دروازے کے اوپر خدمت کی، لیکن کبھی بھی اللہ کے رسول نے مجھے اف تک نہیں کہا۔ یہ آئیڈیل، یہ نمونہ، یہ اسوہ حسنہ اللہ کے رسول کی ذات کس کے لیے؟ ان پر ترس کھاؤ، ان سے محبت کرو۔ اور جو ہم پھوٹتے ہیں نا کہ ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، علماء سے سوال کرتے ہیں کن کو زکوٰۃ دیں؟ ان مزدوروں کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ آپ کی زکوٰۃ کے سب سے زیادہ مستحق وہی بچے ہیں، وہی ماتحت غلام مزدور ہیں جن کو آپ مزدوری پر رکھتے ہیں۔ کبھی بونس کی شکل کے اندر 500,000 اضافی دے دیں گے تو آپ کے مال کے اندر کوئی اضافہ تو نہیں ہوگا، کمی تو نہیں ہوگی، لیکن اس کے مال کے اندر اضافہ ہو جائے، اس کے گھر کے اندر چینی اور گھی آ جائے، اس کے گھر کے اندر چولہا جلانے کے لیے کچھ نہ کچھ آ جائے گا۔ ان کے ساتھ بھی محبت کرنی چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے، نوکر ہے، اور آپ کا رشتہ دار بھی ہے، مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگا۔ مصطح بن اساسہ نے جو کچھ سنا وہ بھی اپنی زبان سے کہہ بیٹھے۔ حضرت صدیق اکبر نے قسم اٹھا لی، اللہ کی قسم آج کے بعد مصطح کے ساتھ جو میں تعاون کرتا تھا آج کے بعد نہیں کروں گا۔ غریب ہے، مزدور ہے، غلام ہے، اپنی جگہ پر ہوگا، لیکن میری بیٹی پر، اللہ کے رسول کی بیوی پر وہ بہتان لگانے والوں میں شامل ہو گیا، آج کے بعد میں نہیں دوں۔ راشن پانی ختم۔ اللہ نے قرآن نازل کر کے صدیق اکبر کو سمجھایا، مزدوروں کا حق کیوں مار رہے ہو؟ تیری امیدوں پر اس کے گھر کے چولہے جلتے ہیں، تیرے راشن سے اس کے گھر کے بچوں کے پیٹ پلتے ہیں۔ ابو بکر اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو، اور آج کے بعد اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، مصطح کو تم معاف کر دو، مصطح کو معاف کرو۔ تو مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صدیق اکبر نے بلایا، سینے سے لگایا اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر کے فرمایا آج کے بعد میں قسم واپس لیتا ہوں اور آپ کو ویسے ہی دیا کروں گا جس طرح پہلے دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے ساتھ آپ کا آخری وقت ہے، آخری وقت، نبی علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے 2 نصیحتیں کی تھی، 2 نصیحتیں۔
الصلاۃ 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 او ما ملکت ایمانکم. لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، یہ اللہ کا حق ہے. اور حقوق العباد میں سے نبی علیہ السلام نے نوکروں کے، مزدوروں کے، ان کے حقوق کے بارے میں فرمایا اللہ سے ڈرتے رہنا، جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے حقوق بھی پورے کرتے رہنا. او ما ملکت ایمانکم، او ما ملکت ایمانکم، ان کے حقوق ادا کرتے ہیں. جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنے غلاموں کے حقوق ادا کیے ہیں، اس کی مثال بھی سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اللہ کی قسم وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. جو مومن اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے. حکم کیا ہے کہ لوگوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو. یہ نبی علیہ السلام کا عام حکم سب کے لیے. نبی علیہ السلام کے ایک صحابی نے اس حدیث کو کس طرح سمجھا؟ اللہ اکبر. مارکیٹ میں گئے، منڈی میں داخل ہوئے، اپنے غلام کو ساتھ لیا، کہا کہ اس میں سے دیکھ تجھے کپڑا، جوڑا، سوٹ کون سا پسند ہے؟ غلام نے ایک کپڑا، ایک سوٹ، جوڑا اپنے لیے پسند کی. صحابی نے کہا کہ اس جیسا میرا بھی ایک کاٹ ہو. پھر لے کے آگے چلے. یہ طرح طرح کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، ان کو لوگ پگڑی بناتے ہیں، امامہ بناتے ہیں، دیکھ لے کون سا کلر تجھے پسند ہے. اس غلام نے، اس مزدور نے ایک اپنے لیے اچھا کلر پسند کیا. صحابی نے کہا کہ اس جیسا میرے لیے بھی ایک پسند کرتا. پھر جانوروں کی منڈی میں چلے گئے، کہا کہ دیکھ یہاں پر کوئی سواری اچھی تجھے پسند آئے تو یہاں سے خرید لے. وہاں سے خریدا، گھوڑا ایک اچھا تیز رفتار لے لیا. لینے کے بعد کہا کہ مجھے بھی ایک اسی جیسا اتنی قیمت کے اندر ہی تیز رفتار گھوڑا دے. 3 کام کیے، کپڑے ایک جیسے، سر پر باندھنے کے لیے پگڑی امامہ ایک جیسا، اور نیچے رکھنے کے لیے سواری ایک جیسی. تینوں لے کر راستے کے اندر غلام پوچھتا ہے، مزدور پوچھتا ہے، نوکر پوچھتا ہے آقا یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کپڑا خریدا، پگڑی خریدی، اور جانور بھی خرید لیا، سواری بھی خرید لی، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ ٹھیک ہے بس چلو. چلے. صحابی رسول نے گھوڑا کھینچا اپنے گھر سے، وہی کپڑا زیب تن کیا جو خریدا تھا، پگڑی سر کے اوپر باندھی، اور اپنے غلام کو حکم دیا کہ اسی طرح سج دھج کے واپس آ. وہ بھی اسی طرح زیب تن کر کے کپڑا اور سر پر پگڑی اور نیچے وہی سواری لے کر آئے. غلام اور نوکر، نوکر اور سردار دونوں ایک جیسے. مدینہ کی گلیوں کے اندر تاریخ رقم ہو گئی. جہاں بھی جاتے تھے لوگ پوچھتے تھے آپ میں سے غلام کون ہے، آپ میں سے سردار کون ہے. نیچے اتر کر کہتے تھے ہم دونوں بھائی ہیں، ہم دونوں بھائی ہیں. یار کیا مسئلہ ہے؟ ایک غلام ہے، ایک سردار ہے، آپ نے یہ تفریق کیوں ختم کر دی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ فرماتے میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اپنی ذات کے لیے جو کچھ پسند کرتے ہو مومن کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرو. میرے غلام سے بڑھ کر مومن کون ہو سکتا ہے؟ کرنے والے تو یوں کرتے تھے. ہمارے ہاں کیا ہے؟ سردار کا، استاد کا کھانا دوسرے ٹفن کے اندر آتا ہے، اور غلام کا دوسرے ٹفن کے اندر. استاد کرسی پر بیٹھ کر کھاتا ہے، مزدور گندے فرش پر گندے کپڑے کے اوپر کھانا کھا رہا ہو، اور تمہیں پتہ نہیں کہ انہی کی ہاتھ کی کمائی تو تم کھا رہی ہو. اگر یہ مزدور طبقہ نہ ہو تو آپ کی دکانیں کیسے چلے؟ مزدور طبقہ نہ ہو آپ ایک دن کے اپنی دکان کی صفائی کر کے دکھائیں. اگر یہ مزدور طبقہ نہ ہو، ہم نے کیا سمجھ رکھا؟ ان کو جانور کی حیثیت دی ہوئی
کہ جس طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ بس ان کو ایک دفعہ آ گئے ہمارے در پر، بس ان کا خون نچوڑ کے رکھ، ان کے بارے میں قیامت کے دن بڑا سوال ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ خصمہم یوم القیامہ، حدیث قدسی، فرمایا کہ 3 بد نصیب ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں میں جھگڑا کروں گا اپنے بندوں سے۔ 3 بندے ایسے ہیں جن سے میں جھگڑا کروں، ان میں سے ایک کون ہے؟ بد نصیب۔ فرمایا کہ صبح سویرے اس کے پاس مزدور آیا، مزدور نے محنت کی، لگن کے ساتھ کام کیا، سردی گرمی اس نے برداشت کی، ٹھنڈا گرم پانی برداشت کیا، ہر وقت کھڑا ہوا ہے، کبھی گارا بناتا ہے، کبھی سیمنٹ بناتا ہے، کبھی اینٹیں اٹھاتا ہے، کبھی یہ کام کیا، کبھی وہ کام کیا، کرتا رہا۔ شام کو جس طرح ہی چھٹی کا وقت آیا، آ گیا مالک کے سامنے، میں نے اپنے بچوں کے لیے کچھ لے کر جانا ہے، مجھے مزدوری دے۔ جب اتنا سا سوال کیا، سامنے سے بدبخت نے کہا کہ دفع ہو جا، کوئی مزدوری نہیں ہے، کام ٹکے کا نہیں کیا، مزدوری مانگنے کے لیے آ گیا، پیسوں کی خاطر تم جیتے ہو غریب لوگوں۔ اس طرح کے تانے دے کر، اس کو 2-4 گالیاں دے کر بھگا دیا۔ فرمایا کہ تم مر تو صحیح، قیامت کے دن ہماری عدالت میں آئے گا تو تیرے سامنے جھگڑا کرنے کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو۔ مزدوروں، طبقات جو مزدوری کرتے ہیں وہ عام نہ سمجھے، آپ کا دعویٰ، آپ کے مدعی قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ فرمایا کہ میں قیامت کے دن جھگڑا کروں گا اس بندے کے خلاف جس نے میرے بندے سے کام تو لیا لیکن مزدوری کیوں نہ دی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اوتوا الاجیر الاجر، مزدوروں کو اجرت دے دیا کرو، ان یجف عرقہ، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے کام کروا لیا، کام کرانے کے بعد مغرب کے بعد آنا۔ وہ بیچارہ انتظار کرتے کرتے گھر نہیں گیا، اس وجہ سے کہ گھر گیا تو میرے خالی ہاتھ بچے دیکھ کر رونا پڑے۔ اس نے ادھر ادھر ٹائم پاس کیا، کہا کہ مغرب کے بعد انہوں نے وعدہ کیا تھا مالک مکان نے، میں اس کے پاس جاتا ہوں، ابھی آیا۔ مغرب کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ مغرب کے بعد ہی آنا، 1-2 گھنٹہ انتظار کر لیتا، ابھی میں مصروف ہوں، تھوڑی دیر کے بعد آنا۔ تو بیچارہ پھر ادھر ادھر ٹائم پاس کرتا ہے۔ بچے، بیوی جو ہے کسی نہ کسی ہمسائے کو بھیجتی ہے، میرا خاوند گھر میں نہیں آیا، ذرا جا کر تو دیکھے، فلانی جگہ کام کرنے کے لیے گیا تھا، دیکھے کچھ ہو تو نہیں گیا۔ وہ وہاں جاتا ہے، کام تو ختم ہو چکا تھا، بندہ وہاں پر نہیں ملا، مزید پریشانیاں گھر کی پڑے، بیوی پریشان، بچے پریشان۔ آپ نے اس کو آسرے دے دے کر کس اسٹیج کے اوپر کھڑا کر دیا اس بیچارے کا۔ وہ کسی سے جا کر غریب لوگوں کو ادھار بھی کوئی نہیں دیتا۔ المیہ ہمارے معاشرے کا یہ، پیسے والوں کو ہر دوسرا بندہ سلام بھی ٹھوکتا ہے اور ان کو ادھار بھی دیتا ہے، لیکن غریب کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا۔ ان کو ایک وقت کے لیے راشن بھی ادھار کوئی نہیں دے، اگر دے بھی دے تو 10 مرتبہ اس کے دروازے پر جاتا ہے، جی 500 نہیں آیا آپ کا، 500 نہیں آیا آپ کا۔ تو پھر شام کو اجرت، پھر کل 2-3 دن کی کٹھی لے لینا، 4 دن کی کٹھی لے لینا، اس طرح کے آسرے دے دے کر فرمایا ان یجف عرقہ، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے اس کو اجرت دے دیا کرو، اس کو اجرت دے دیا کرو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی مزدور کو مزدوری پر اس وقت تک نہیں رکھنا جب تک اس کی مزدوری طے نہ کرو، جب تک اس کی اجرت طے نہ کر لو۔ شام کو مالک اور مزدور جھگڑا کر رہے ہو، بھلا کوئی تک بنتی ہے؟ معاشرے کے اندر کیا کنسپٹ پیدا کر رہے ہو؟ پہلے اجرت اپنی طے کرو کہ اتنا بھائی میں لوں گا، اور وہ بھی کہے کہ اتنا میں دے سکتا ہوں، دونوں میں طے ہو جائے، پھر جا کر کام شروع کر۔ اور جس نے مزدور کی مزدوری اس کی رکھی امانتاً اور اس کو دی ہے، اللہ نے بڑی بڑی مصیبتوں سے اس بندے کو بچا لیا۔ آخری حدیث بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 3 بندے سفر کے اندر نکلے تھے محنت مزدوری کرنے کے لیے، ان میں سے ایک بندہ، تینوں بندے جب غار کے اندر چھپے، دروازہ بند ہو گیا، پتھر آ کر گر گیا، چٹان بڑی، دروازہ بند ہو گیا، موت کی خواہش کر بیٹھے کہ اب ہم مر جائیں گے۔ تینوں نے کہا کہ ایک ایک عمل اپنا پیش کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چٹان کو دور کر دے۔ کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے۔ ایک نے کہا کہ میرے اللہ،
میں نے ایک مزدور سے کام کروایا تھا، اس سے پورا کام کرا لیا، شام کو جب اجرت لینے آیا تو میں نے اجرت نہیں دی، ہمارا جھگڑا ہو گیا، جھگڑا ہونے کے بعد وہ بیچارہ چلا گیا، میں نے اس کی اجرت تیرے خوف کی وجہ سے علیحدہ کر کے رکھ دی، علیحدہ کی تو اسی کے پیسوں میں سے میں نے بکری لے لی، ایک بکری کی وجہ سے اجڑ بن گیا، ریوڑ بن گیا، بکریاں ہی بکریاں۔ کئی سالوں کے بعد جب وہ آیا تو میں نے کہا کہ بھائی تیری مزدوری میرے پاس رکھی ہوئی ہے، اپنی مزدوری لے جا، اپنی اجرت لے جا۔ وہ بندہ آیا، اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میری اجرت مجھے دے دے۔ اجرت کون سی دی؟ کہا کہ یہ بکریوں کا جو ریوڑ ہے یہ ساری کی ساری تیری اجرت ہے۔ تو کہتا ہے کہ ایک پہلے آپ نے ٹائم پر مجھے اجرت نہیں دی، اب میرے ساتھ مذاق کرتے ہو، یہ اجرت تو نہیں ہے میری۔ کہا کہ ساری تفصیل ان کو بتائی کہ تیری اجرت کے پیسے میں نے علیحدہ کر کے رکھ دیے تھے، جب علیحدہ کیے تو یہی مزدوری کے پیسے، یہی اجرت کے پیسے میں نے بکری خریدی، بکریوں سے بکریاں بندی گئی، یہ سارا ریوڑ تیری وہ اجرت کی کمائی کا نتیجہ ہے، یہ اپنا ریوڑ سارے کا سارا لے جا۔ وہ وہاں اسے لے گیا۔ اللہ اگر تیری رضا کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے تو مجھے موت کے شکنجے سے نکال دے، یہ الفاظ کہنے تھے، اللہ نے چٹان کو اس غار کے دروازے سے ہٹا دیا۔ اگر مزدور کو مزدوری وقت پر دو گے، بڑی بڑی ٹینشن، بڑی بڑی بیماریاں، بڑی بڑی آفتوں سے اپنے آپ کو محفوظ پا جاؤ۔ اور اگر ایک وقت کی بھی، ایک دن کی بھی مزدوری کسی کی ہڑپ کر بیٹھے تو پھر یاد رکھیے جو آپ نے 800، 1000، 2000 اس کا روکا ہے، یہ کئی ہزار آپ کی بیماریوں پر لگ جائیں گے، یہ کئی ہزار آپ کو ٹینشن دیں گے، آپ کی رات کی نیندیں اڑا دیں گے، اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کئی ہزار نکلوائے گا جہاں سے آپ کو وہم و گمان نہیں ہوگا۔ تو ہمیشہ محبت پیار کریں مزدور طبقے کے ساتھ۔ آج 1 مئی ہے اور 1 مئی کو ہر کوئی سیمینار، کوئی خطبہ جمعہ، کہیں پر ریلیاں نکل رہی ہیں، لیکن آج کے دن بھی مزدور کو چھٹی نہیں۔ 1 مئی کو سوائے مزدور کے سارے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، یہ صبح سے نکلتا ہے شام تک۔ ان سے محبت پیار کریں، گرمی سردی کے مطابق۔ اگر آپ نے زکوٰۃ کا سیزن ہے، ان کو زکوٰۃ دے دیں، سردی گرمی کے مطابق ٹھنڈا پانی، گرم پانی، جس طرح ان کو میسر ہو وہ دیتے رہیں۔ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ چند 100 روپے کے اوپر مزدور راضی ہو جاتا ہے، اضافی ان کو چند 100 روپے دے دیے جائیں وہ راضی ہو جاتا ہے، اور یہ کہہ کر آپ کو کہتا ہے صاحب یہ 50 روپے میری چائے کی آ گئی، یہ 100 روپیہ میرا آج کا سبزی کا آ گیا، یہ کہتے ہوئے آپ کو دعائیں دے کے چلا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں مزدوروں کے ساتھ محبت پیار اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔